ایک پروفیسر تھا، اب تھے غائب دماغ. پروفیسر لوگ نا پڑھ پڑھ کے غائب دماغ بن جاتے ہیں. تو وہ ایک چپل انہوں نے کسی کی پہنی بھی اور لیفٹ والی کسی اور کی، ایسے پہن کے وہ کالج پہنچ گئے پڑھانے کے لیے. بچوں نے کہا کہ سر آپ کے دائیں پاؤں میں چپل کوئی اور ہے، بائیں میں چپل کوئی اور ہے. کہتے ہیں یار میں بھی پریشان ہوں، بالکل اسی قسم کا ایک جوڑا گھر میں بھی پڑا ہوا ہے. بالکل اسی قسم کا ایک جوڑا گھر میں بھی پڑا ہوا ہے، میں خود ٹینشن میں ہوں کہ یہ کیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں معتدل آدمی وہ ہوتا ہے جو سارے کام کرتا رہے. کچھ زیادہ پڑھ کے باولے ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے شریعت نے ہمیں شادی کا بھی حکم دیا، بچے بھی پیدا کرو، پڑھائی بھی کرو، سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. انسان کی نیچر کیسے رہتی ہے؟ بیلنس. خاندان بھی ہو. رہبانیت کو ناپسند کیا نا. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے الگ تھلگ. بھائی ایسا آدمی سوسائٹی میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا. تو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں ایک پروفیسر دیکھے ہیں، بہت پڑھاکو تھے ہمارے. میں پہلے پاکستان نیوی میں ایک ادارہ تھا، وہاں ایک کورس کر رہا تھا. تو بہت پڑھاکو ٹیچر تھے، وہ بھی کھسکے ہوئے تھے کیونکہ نارمل لائف نہیں ہوتی. ساری زندگی پڑھائی کو فوکس کیا، بیوی بچے ہیں نہیں، تو وہ تنہا پسند ہو گئے، پھر عوام کے قابل نہیں رہے. اب جب جاب ملی ہے، پڑھا رہے ہیں، تو پڑھانے کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا تھا. اوپر سے کیا ہو گئے بیچارے، اللہ یعنی ٹیچر تھے، ایسا کہنا نہیں چاہیے. تو وہ ان کے پتہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ تھوڑے سے مینٹلی آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ ہر بات میں بار بار بیسیکلی بہت کہتے تھے. جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے کہتے بیسیکلی اس کا جواب یہ ہے، بیسیکلی اتنا ریپیٹ کرتے. پہلے تو ہم سمجھے کہ شاید یہ بیسیکلی سمجھانا یہ چاہتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ اس کا جواب یہ ہے نا بیسیکلی. لیکن وہ بیسیکلی ہم نے کہا بھائی یہ کوئی یہاں سے تھوڑا سا کیا ہو گیا سیٹنگ. ایک دفعہ میں نے شارع فیصل پہ دیکھا، میرا ٹاپک نہیں ہے، بس جلدی سے آ رہا ہوں ٹاپک کی طرف. ہم شاہ فیصل کالونی میں ہماری پھپھو رہا کرتی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. بڑا مزہ آتا تھا ان کے گھر ہم جب جاتے تھے نا، بہت عیاشی کرتے تھے. ہمارے کزن تھے، تو وہاں جب جاتے تو کزنوں کے ساتھ جو بچپن کی زندگی ہے بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو اب ابا اماں سے دور ہو جاتے تھے، وہاں آزاد، وہاں نکلتے تھے جا کے. وہ ڈبو نہیں ہوتا، وہ فٹ بال وہ کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو خیر کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے الحمدللہ. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایپلیکیشن لکھ رہا ہے انگلش میں، پاگل، بالکل پاگل، پھٹے ہوئے کپڑے اور عجیب حلیہ، اور ایک مسجد کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، بہت خوبصورت رائٹنگ میں ایپلیکیشن لکھ رہا ہے جاب کی. پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا کس کی ایپلیکیشن لکھ رہا ہے، خوبصورت رائٹنگ میں نے بھی دیکھا اس کو کیا. اور ایک بوری میں ڈال رہا ہے، وہ بوری بھر دی تھی اس نے ایک ہی ایپلیکیشن لکھ کے. تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو اس کے لیول کی جاب نہیں ملی. یہ ایپلیکیشن لکھتا تھا، جاب کے لیے ملتی نہیں تھی، تو اب یہ پاگل ہو کے یہی کام کرتا رہتا ہے جاب کے لیے نا. ایپلیکیشن میں دیکھا تو وہ جاب کی ایپلیکیشن تھی، اتنی خوبصورت رائٹنگ میں لکھتا جا رہا ہے اور بھرتا جا رہا ہے بورا. کیا مطلب نارمل لائف ہوئی اس کی؟ بھائی ایک ہی چیز پہ مسلط ہو گئے، اور جاب 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 جاب، تو دماغ کیا ہو گیا؟ تبھی لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب ہر وقت شادی 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 نہیں کیا کرو. تو اب تو میں نے آج کل طلاق شروع کی ہوئی ہے نا. وہ ٹاپک جو میرا کیا چل رہا ہے اہل حدیثوں سے الٹی ہے نا، شادی کا بالکل کیا ہے، الٹ ہے. تو یہ تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میں ہر وقت شادی 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 کر رہا ہوں، وہ تو ہفتے میں 2 دن کر رہا ہوتا ہوں میں، جمعے اور اتوار کو. باقی 5 دن میں شادی شادی تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں میں. اور میرے 20 کام ہے، میری گائے ہے آج کل اس کو نہیں ٹائم دے پا رہا میں، اور بچے ہیں، اور مدرسے میں پڑھائی ہے، تو بہت سارے کام ہیں. پھر اپنی پڑھائی ہے، تحقیقی کام ہے، وہ سارے اس کے علاوہ ہیں. تو جب آدمی ایک چیز پہ چلے اور اسی میں ہوتے ہوتے ہوتے، دیکھو عاشق پاگل ہوتا ہے نا، عاشق پاگل ہوتا ہے کیونکہ اس نے زندگی کا مقصد ہی ایک چیز کو بنا لیا، وہ یہ کہ بھائی یہ مجھے چاہیے ہر قیمت پہ. بھائی دنیا میں کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جو کسی کو اپنی مجبوری بنائے گا اینڈنگ اس کا یہی ہے کہ پاگل ہو جائے گا. وہ کسی کو مجبوری نہ بناؤ. ہماری مجبوری بس ایک، اللہ، ختم. اور اللہ کو جو مجبوری بناتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، بہت عقل مند ہو جاتا ہے. وہ پاگل کبھی نہیں ہوگا. اصل مقصد ہے بھائی اللہ کی رضا، ختم. اور یہ دماغ میں کھوپڑی میں بٹھا لو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کوئی آپ سے خوش ہو وہ بھی مرے گا، خوش نہ ہو وہ بھی مرے گا. یہاں کی عزت بھی مرے گی، یہاں کی ذلت بھی مرے گی. سب فینش. پیسہ آ گیا تو بھی ختم، نہیں آیا تو بھی ختم. غریب ہو کے بھی مرو گے، امیر ہو کے بھی مرو گے. تو کچھ مل گیا خوش ہو جاؤ، نہیں ملا ٹینشن نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ دنیا پرستوں نے ہمیں اس لائن میں ڈال دیا ہے.
سکسیس, کامیابی, پیسہ, اسٹرگل. لوگ کہتے ہیں جاپان نے ترقی کر لی, امریکہ نے. بھائی دیکھو, ترقی کو سمجھو. دنیا ترقی کر رہی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. آج سے 1000 سال پہلے کی دنیا کو دیکھا جائے اور آج کو دیکھا جائے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا یقیناً ترقی کر رہی ہے, لیکن دنیا کے اندر رہنے والا انسان ترقی نہیں کر رہا ہے. انسان کی ترقی کو ترقی جب کہا جائے گا جب اس کی عیاشی میں اضافہ ہوا ہو. وہ تو ویسے ہی ہے جیسے 1000 سال پہلے تھا.